چیز کو بھول جاتا ہے، پھر اپنے محبوب سے محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کو عشق کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حج کی عبادت گویا عاشقانہ عبادت رکھی ہے کہ تمام عبادات بندہ کرتا ہے، یہ اللہ کی محبت کے انداز ہیں اور مختلف انداز ہیں۔ دیکھیں نا، دنیا میں بھی کسی سے محبت ہو جائے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے جس سے محبت ہو رہی ہو اس سے ملاقاتیں بڑھ جاتی ہیں، میل ملاپ بڑھ جاتا ہے، اس سے بات چیت زیادہ ہونے لگتی ہے۔ یہ پہلی ادا ہے کہ مسلمان بندہ رب سے ملاقات زیادہ شروع کر دیتا ہے جب محبت ہوتی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا فرض ہے نماز۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے محبت ہے تو آؤ نا، ملاقات کیا کرو 5 وقت۔ اب جس وقت محبت یہ اور آگے بڑھتی ہے تو بندہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل نمازوں کی بھی کثرت کر دیتا ہے اور زیادہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ اب یہ ملاقات کچھ آگے بڑھتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ جب بندے سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے مال بھی خرچ کرتا ہے، کبھی اس کو چائے پلا دے گا، کولڈ ڈرنک کھلا دے گا، کچھ اور کولڈ ڈرنک پلا دے گا، کچھ کھلا دے گا، کچھ اور اس کے لیے مال خرچ کرے گا۔ تو اللہ سے جب محبت آگے بڑھتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے نام پہ خرچ بھی کیا کرو، کبھی صدقات دیا کرو، کبھی خیرات کیا کرو، اب زکوٰۃ بھی ادا کرو، عشر بھی ادا کرو، فطرانہ بھی ادا کرو۔ کیوں؟ محبت بڑھ رہی ہے نا، تو محبت کا یہ انداز اپناؤ کہ میری راہ میں مال بھی خرچ کرو۔ اب محبت اور زیادہ جب بڑھتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ گھنٹوں گھر سے باہر رہتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اب اس کے کھانے پینے کے وقت ٹائم ٹیبل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے محبت بڑھی ہے نا، اب ایسا کرو کھانے پینے کے اوقات بھی تھوڑا سا چینج کر لو، روزہ رکھو۔ کیوں؟ بتاؤ کہ محبت میں بھوک بھی برداشت کر سکتے ہیں، وقت سے بے وقت کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ یا اللہ آپ سے محبت ہے۔ اب یہ محبت اور آگے بڑھتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنا گھر چھوڑ کے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے گھر ہی ڈیرے ڈال لیتا ہے، وہیں اس کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبت اور آگے بڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، اب ایسا کرو آؤ نا اعتکاف کی نیت سے میرے گھر میں ڈیرا ڈال لو۔ اب محبت اور زیادہ بڑھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس وقت محبت حد سے بڑھ جائے نا تو پھر جس سے محبت ہوتی ہے محبوب کی خاطر بندہ اپنا حلیہ تک چینج کر دیتا ہے۔ اب کیوں؟ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی طرح بال بنائے گا جس طرح اس کو پسند ہے، اسی کی طرح کا لباس پہنے گا جو اس کو پسند ہے، اسی کی طرح چال ڈال رکھے گا جو اسے پسند ہے۔ پر میں اب ایسا کرو مجھ سے محبت بڑی ہے نا، اپنا گھر بھی چھوڑ دو، بیوی بچے بھی چھوڑ دو، کاروبار بھی چھوڑ دو، اپنا علاقہ بھی چھوڑ دو۔ یا اللہ کیا کرے؟ پر میں اپنا قومی لباس تک بھی چھوڑ دو، اپنی ساری کی ساری جو تمہاری پہچانیں ہیں نا، تمہارا تشخص ہے، وہ سارے کے سارے چھوڑ دو۔ اب 2 کپڑے پہن لو، اور وہ بھی ان سلے ہوئے نہیں، اب سارے کے سارے اپنے گھر سے نکلو جس طرح ایک عاشق جنگلوں میں بھٹکا پھرتا ہے۔ پر میں نکل آؤ، نہ جنگل دیکھو، نہ دریا دیکھو، نہ صحرا دیکھو، نہ سمندر دیکھو، نہ ندی نالے، نہ آبشار، کچھ بھی نہیں، سب کچھ عبور کرتے ہوئے اب زبانوں کے اوپر میرا نام لیتے ہوئے یہ ترانہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرمایا یہ ترانہ پڑھتے ہوئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاؤ نا۔ اب سارا کچھ اس وقت بندہ چھوڑ دیتا ہے، اپنا شاہی لباس اس نے اتار دیا، قومی لباس اتار دیا، اپنا علاقائی لباس اتار دیا، اپنے امامے اتار دیے، اپنی شاہی پوشاکیں اتار دیں، اپنے شاہی چپل جوتے اتار دیے۔ اب وہ سارے کے سارے اتار کے جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا 2 چادروں میں کفن کی طرح پہن کے بندہ آتا ہے، اب ساری دنیا سے کھچے کھچے لوگ آتے ہیں اور ہر ایک زبان والا اپنی بولی بولنا چھوڑ دیتا ہے۔
اپنی زبان چھوڑ دیتا ہے، سارے کے سارے عربی بولنے والے بھی، اجمی بولنے والے بھی، اردو بولنے والے بھی، پشتو بولنے والے بھی، سندھی بولنے والے بھی، ہندی بولنے والے بھی، ہندکو بولنے والے بھی، فرانسیسی بولنے والے بھی، چینی بولنے والے بھی، جتنی بھی زبانیں ہیں وہ ساری کی ساری چھوڑ کے جس وقت دو کپڑے پہن کے گورے بھی، کالے بھی، عربی بھی، اجمی بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، امیر بھی، غریب بھی، جس وقت لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ صدائیں بلند کرتے ہوئے حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھا ذرا دیکھو نا، انظروا للعبدی، ارے دیکھو نا میرے بندوں کو، آج سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جس طرح میں نے انہیں حکم دیا، میرے حکم کی تعمیل میں یہ دیوانہ وار میرے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ ارے فرشتوں بتاؤ نا میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ یا اللہ جی آپ کی شان بڑی براء البراء ہے، یا اللہ جی جس طرح آپ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کریں ہم اس طرح راضی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، یہ سارے لوگ جتنے آئے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، فرمایا میں ان سب بندوں سے راضی ہو گیا، اپنی رضا کا ان سے اعلان کرتا ہوں۔ اب خود سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا کہ 40 لاکھ 45 لاکھ 50 لاکھ 40 45 50 لاکھ کا مجمع، مرد بھی، عورتیں بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، سارے جس وقت ساری اپنی بولیاں چھوڑ کے لبیک اللہم لبیک کا ترانہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر رہے ہوں گے، اللہ کی رحمت کتنی جوش میں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ پہلا گھر جو ہم نے مکہ میں بنایا، فرمایا وہ مکہ میں جو پہلا گھر بنایا، مکہ پہلا نام ہے اس کا وادی کا، تو جدید مکہ بھی کہتے ہیں بکہ بھی کہتے ہیں، عربی والے دونوں نام استعمال کرتے ہیں، تو فرمایا بھی بکۃ مبارک وہدی للعالمین، فرمایا یہ ایسا گھر ہم نے بنایا ساری کائنات والوں کے لیے، اس میں ہدایت بھی ہے، برکتیں بھی ہیں، اور اس کے اندر ہم نے عجیب نشانیاں بھی رکھی ہیں۔ اب یہ سارے لوگ اس پہلے گھر کا طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد جس وقت طواف سے فارغ ہوتے ہیں مقام ابراہیم پہ آتے ہیں۔ اب مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑھتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری جگہ قدم رکھے، بہت ساری جگہ آپ نے اپنے پاؤں مبارک رکھے، لیکن کسی اور مقام کو اللہ نے مقام ابراہیم نہیں فرمایا، صرف اس ایک مقام کو، اس پتھر کو مقام ابراہیم کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور یہ پتھر وہ تھا جو لفٹ کا سیڑھی کا کام دینے والا، صرف اتنا نہیں جنت سے بھی آیا، یہ بھی اس کی شان، لفٹ کا کام دینے والا یہ بھی اس کی شان، لیکن اس سے بڑھ کے علماء نے لکھا اس کی شان یہ ہے جب اس پہ پاؤں رکھ کے ابراہیم علیہ السلام دیواریں کھڑی کر رہے، بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے، ساتھ دعا کرے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ فرمایا اس لیے اس پتھر کو مقام ابراہیم فرمایا کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے خلیل اللہ نے اللہ سے وہ آخری آنے والا جو محبوب تھا اس کے لیے دعا مانگی۔ فرمایا محبوب کی نسبت اتنی اعلیٰ ہے
کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ وہ جو آخری آنے والا محبوب ہے جس کو تو نے لانا ہے، جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، یا اللہ اس محبوب کو میری اولاد میں سے پیدا فرما، یا اللہ اس محبوب کو میرا پوتا بنا دے۔ فرمایا یہ جو نسبت رسول ہے، اس نسبت رسول کی وجہ سے اللہ نے اس پتھر کو اتنا مقام دیا، اسے مقام ابراہیم کہہ دیا۔ فرمایا جو بھی بندہ طواف کرنے کے بعد اس مقام پہ آ کے دو گانا ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے اتنے راضی ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، اس بندے نے ابراہیم علیہ السلام کے مقام پہ 2 نفل پڑھے، اب ان 2 نفلوں کے بدلے میں اللہ اسے اتنا اجر عطا فرماتا ہوں۔ یا اللہ کتنا اجر؟ فرمایا وہ جو ابراہیم اور اسماعیل کی نسل والے لوگ ہیں، ان میں سے ایک غلام بنو اسرائیل کا آزاد کرنے کے بقدر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہوں۔ یعنی گویا اس قوم کا وہ جو بنو اسماعیل تھے، اس قوم کا ایک بندہ کہیں قید ہو گیا تھا، کسی نے غلام بنا لیا، اب اس بندے نے 2 نفل پڑھے، اسے اجر اتنا ملا کہ اللہ رب العزت نے اس غلام کو خرید کے آزاد کرنے جتنا اجر عطا فرما دیا۔ اور فرمایا اتنا ہی نہیں، اب اس وقت بندے نے طواف کر لیا، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھ لیے، اب جا رہے صفا و مروہ پہ سعی کرنے کے لیے۔ وہ جو سیدہ ہاجرہ کی ادائیں تھیں، پہلے ابراہیم و اسماعیل کی ادائیں اس نے پوری کی، اب جناب سیدہ ہاجرہ کی ادا کے لیے جانے لگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ میری نحیف و کمزور بندی جس نے اسماعیل کی تڑپ کے لیے کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ دوڑ دوڑ کے اپنے بیٹے کی پیاس کی فکر کی، میں اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، آنے والا جو بھی حاجی آئے گا جب تک صفا و مروہ کی سعی نہیں کرے گا اس بندے کا حج قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ سعی کرنا پڑے گی، یا اللہ یہ اتنی مشقت والا کام ہے، اتنا مشکل کام ہے، اس پہ کیا اجر ملے گا؟ فرمایا ایک چکر میں 70 غلام آزاد کرنے کا میں اللہ اجر عطا فرماؤں گا۔ اب صفا و مروہ کی سعی بھی کر لی، واپس آیا حلق کروانے کے لیے، جس وقت حلق کروایا سر مڈوایا، یا اللہ اب یہ حاجی صفا و مروہ کی سعی بھی کر چکا، اب اس نے سر مڈوانا چاہا، یا اللہ کیا اس پہ بھی اجر ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس پہ بھی اللہ نے اجر عطا کیا۔ کیا اجر ہے؟ فرمایا جس وقت وہ سر مڈواتا ہے ایک بال پہ اللہ 70 نیکی عطا فرماتے ہیں، 70 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب حلق بھی کروا لیا، اب کیا کرے گا؟ 9 ذی الحج کو، مختصر کرتا ہوں میں، 9 ذی الحج کو سارے حاجی سیدھے جا رہے، اب کہاں جانے؟ فرمایا آ جاؤ نا عرفات کے میدان میں۔ پہلے ابراہیم و اسماعیل کی ادائیں زندہ کی، پھر سیدہ ہاجرہ کی ادا زندہ کی، اب آؤ نا میرا ایک اور محبوب بندہ تھا، وہ جو انسانی نسل کا سب سے پہلا انسان تھا جسے آدم کہتے ہیں۔ عرفات میں آدم و حوا کی میں نے ملاقات کرائی تھی، ان کی توبہ قبول کی تھی۔ جب عرفات کے میدان میں ہاتھ پھیلا کے جناب آدم نے عرض کیا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فرمایا جس وقت آدم نے یہ دعا کی تھی ہم نے ان کے آنسو پوچھے تھے، اور پھر آدم سے وعدہ کیا تھا ہر آدم جو بھی قیامت تک اس میدان میں آئے گا آ کے یہ دعا کرے گا ہم
اس کے آنسو پوچھ لیں گے، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ فرمایا حاجی حج کرنے کے بعد، سارے ارکان ادا کرنے کے بعد اب عرفات کے میدان میں آتے ہیں۔ سارے حاجی جب دامن پھیلاتے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، کہہ دیجئے بلند آواز سے۔ اب سب نے جب آ کے دامن پھیلایا نا، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو نہ ذرا یہ منظر، یہاں کوئی بازار نہیں، یہاں کوئی خرید و فروخت نہیں، یہاں عہدے پہچان کوئی نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے محمود و ایاز، نہ کوئی رہا بندہ نہ بندہ نواز، شاہ بھی آئے ہوئے، گدا بھی آئے ہوئے، امیر و غریب، سارے کے سارے دو کپڑوں میں آئے ہوئے، پرا گندا بال ہے، جسم کے اوپر دھوڑ گٹا پڑا ہوا ہے۔ اب وہ اپنا لباس، وہ خوشبوئیں، وہ عطر، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جس طرح میرے محبوب نے کہا اس طرح یہ دو کپڑوں میں آئے ہیں، ساری پہچان ختم کر دی ہے اور عاجزی اتنی کر لی ہے، کنگھی تک بھی نہیں کرتے، کہیں کوئی بال ٹوٹ نہ جائے، احرام کا کوئی داغا نظر آئے وہ بھی نہیں توڑتے، اس لیے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ مکھی تک اپنے جسم سے اڑانے کی اجازت نہیں، مچھر تک مارنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا اتنے بے ضرر ہو کے یہ لاکھوں انسان آج میرے سامنے دامن پھیلا رہے، سارے کے سارے مجھ سے معافی مانگ رہے۔ ارے فرشتوں تم سارے گواہ ہو جاؤ، میں اللہ ان کے لیے انعام کا اعلان کر رہا ہوں۔ یا اللہ کیا انعام دے گا انہیں؟ فرمایا آج ان سب پہ نظر رحمت کر کے ان کے پچھلے تمام گناہوں کو میں اللہ معاف کرتا ہوں، اور یوں معاف کرتا ہوں۔ فرمایا گویا آج ہی دنیا میں آئے، گویا آج ہی ان کی ولادت ہوئی، جس طرح بچہ دنیا میں آتا ہے اور گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے، آج عرفات کے میدان میں ان سارے حاجیوں سے میں اللہ راضی ہو کے انہیں گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجیوں پہ یہ لطف و کرم دیکھ کے شیطان ابلیس اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، ماتم کرتا ہے، کہتا ہے میں نے سال ہا سال محنت کی اور حاجیوں کے آج ایک آنسو نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کروا دیا۔ اس لیے ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے حاجی صاحب جب حج کر کے آئے نا، انہیں چاہیے کہ اس حج کی لاج رکھا کریں اور گناہوں سے بالکل کنارہ کشی کریں، گناہوں والی زندگی چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو معاف کر کے پاک کر دیا ہے، اب پاکیزہ اور ستھری زندگی گزاریں۔ کیوں؟ اگر پاکیزہ ستھری زندگی نہیں گزاریں گے واپس آ کے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پھر چکر کریں گے تو وہ جو بیت اللہ کے چکر کاٹ کے آئے ہیں سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اور پھر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا سب سے افضل جہاد وہ ہے جو مبرور حج کرتا ہے، مقبول حج کرتا ہے۔ یا رسول اللہ مبرور حج کون سا ہے؟ فرمایا مبرور حج وہ ہے جو حاجی حج کرنے جائے گھر سے لے کے حج کرنے تک کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو اذیت نہ دے، وہاں لوگوں کی راحت کا سبب بنے۔ فرمایا واپس آئے تو وہی زندگی اپنائے جو حج کے سفر میں اپنائی تھی، کہ حج کے سفر میں کسی کو تکلیف نہیں دی، دوسروں کو بھلائی دیتا رہا، خیر بانٹتا رہا، واپس آئے خیر بانٹتا رہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے۔ اللہ رب العزت اسے مبرور حج فرماتے ہیں، مقبول فرماتے ہیں۔ حج کرنے کے بعد میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب ایسا کرو، حج تو کر لیا نا، آ جاؤ میرے روزے پہ۔ یا رسول اللہ آپ کے روزے پہ آئیں گے پھر کیا ملے گا؟ فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا آؤ گے میرے روزے کی زیارت کرو گے، اس زیارت کا تمہیں فائدہ یہ ہوگا میں محمد کل قیامت کے دن تمہاری سفارش کروں گا اور تمہاری سفارش کر کے تمہیں ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس لیے مسلمان جس وقت حج کرتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، پھر مسجد نبوی میں جاتا ہے، اور حکم یہ ہے مسجد نبوی میں جاؤ 8 دن وہاں رہو، 40 نمازیں پڑھو،
اب جو بندہ مسجد نبوی شریف میں تکبیر اولا سے 40 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ پاک 2 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام اسے یہ ملتا ہے، اللہ نفاق سے بری کر دیتے ہیں، اور دوسرا انعام یہ ملتا ہے، اللہ پاک جہنم سے اسے آزاد کر دیتے ہیں۔